شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کے اقتصادی منظرنامے میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی اور لوگوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سینیٹ کے 30 ارکان منتخب کرنے کے لیے منگل کو پولنگ ہوگی۔ غزہ کے علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی مسلسل بمباری میں 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی معاشی صورتحال کو تبدیل کرنے کا حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ آج کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے تمام وزارتوں کے ساتھ 5 سالہ منصوبے کے اہم نکات کا تبادلہ کیا ہے اور ان کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارتوں کو ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملیاں وضع کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارتوں کی ان اہداف کے بارے میں پیش رفت کا بھی باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں روس کے سفیر البرٹ پی خوریب سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی قریبی تعلقات کا حوالہ دیا۔ وزیر اعظم نے بین الحکومتی کمیشن کے 9ویں اجلاس کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا جو رواں سال کے آخر میں روس کی میزبانی میں ہوگا۔ شہباز شریف نے روس پر زور دیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے موجودہ تعلقات کے فروغ کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن عتیق چودھری کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے اور مہنگائی میں جلد کمی آئے گی۔ پارٹی کارکنوں کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اہداف کے بروقت حصول کے لیے وزراء کو سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کی قربانیوں سے جمہوریت مستحکم ہوتی ہے۔ سینیٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے پولنگ منگل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی بلوچستان اور پنجاب کی 18 نشستوں پر امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا ہے۔ باقی 30 نشستوں کے لیے اب پولنگ قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت برازیل سے درآمد کردہ اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ اس اقدام سے کونسل کے تحت قائم سرسبز پاکستان لائیو اسٹاک انیشیٹو کی بہتری میں مدد ملے گی۔ اعلیٰ نسل کے یہ مویشی مقامی فارمرز کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ گوشت اور دودھ کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ 9 مختلف نسلوں کے ان درآمد شدہ مویشیوں میں پاکستانی اور برازیل کی نسلیں شامل ہیں۔ یہ مویشی سیالکوٹ سے اوکاڑا لے جائے گئے ہیں جہاں 2 ہفتے تک انہیں علیحدہ رکھا جائے گا۔ پاکستان اور زرعی ترقی کے بین الاقوامی فنڈ نے 2 طرفہ تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور اسلام آباد میں تنظیم کا نیا دفتر کھولنے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ یہ پیش رفت اٹلی میں پاکستان کے سفیر علی جاوید اور زرعی ترقی کے بین الاقوامی فنڈ کی صدر الویرو لیریو سے روم میں ملاقات کے دوران ہوئی۔ IFEAD کی صدر نے اسلام آباد میں تنظیم کا دفتر کھولنے کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی مسلسل بمباری میں 82 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 98 افراد اسرائیلی حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں اب تک 32,700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ قطر نے عالمی عدالت انصاف کے اس نئے حکم کا خیر مقدم کیا ہے جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اور مؤثر اقدامات کرے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
عدالتی حکم میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرانے کو کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی المیہ کے پیش نظر فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔